اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا تمہارے ستر ڈھانکنے کے لیے، اور زینت و لباس التقوی، اور تقوی کا لباس، پرہیزگاری کا لباس، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ غور کریں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنا احسان یاد دلاتے ہیں کہ اس نے لباس نازل کیا، یعنی اس نے اسباب پیدا کیے، لباس کے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور اس کے دو فائدے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک اس کا اخلاقی فائدہ ہے اور ضروریات زندگی میں سے ہے، یعنی ستر کو چھپانا، اور دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ طبعی ہے، یعنی لباس جو بطور زینت اور جمال کے پہنا جائے۔ اسی طرح لباس کے اور بھی فائدے ہیں۔ تو لباس ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے جو اس کا مقصد بیان ہوا ہے وہ مقصد پورا ہو، یعنی ستر کو ڈھانکنا اور جسم کو چھپانا، شرم اور حیا کے معاملے میں ایک ڈسپلن کو برقرار رکھنا، یہ اس سے مقصود ہے۔ اور شرم اور حیا کا جو مسئلہ ہے یہ انسانوں کی طبیعت میں ودیت بھی کیا گیا ہے۔ اگر کوئی بہت ماحول کی آلودگی سے کسی کی نیچر جو ہے نا وہ متاثر نہ ہو، تو عمومی طور پر انسانوں کی جو طبیعت میں اس کو ودیت کیا گیا ہے، جو شرم اور حیا کا مسئلہ ہے، تو لباس ایسا ہو کہ اس سے اس کا مقصد پورا ہو، ستر کو ڈھانکنا، اور ایسا لباس